بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَاسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ صدق اللہ العظیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ پھر جب کافروں سے ملاقات ہو تو پھر ان کی گردنیں کاٹیے حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ یہاں تک کہ خوب خون ریزی کیجیے اور ان کو قیدی بنا لیجیے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا پھر چاہیں تو احسان کر دیجئے یا فدیہ لے کر کے اس سے چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو یوں ہی تم سب کی مدد کرتا لیکن اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے آزمانا چاہتا ہے وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے اور اس کے دل اور حال احوال کو درست فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اور پھر اس کو جنت میں داخل کرتا ہے جس جنت کا تعارف اور پہچان اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بتا دیا ہے بھائیو بزرگوں گزشتہ مجلس میں سورہ محمد کی چند آیات مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی جیسا کہ عرض کیا تھا کہ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین زیادہ تر ان واقعات اور حالات کا ذکر فرمایا ہے جو کفار و مشرکین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا واسطہ ہوا تھا اور یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی اور مدینہ نبی کے تشریف لانے کے باوجود بھی کفار و مشرکین اپنی شدت اور ظلم میں باز نہیں آ رہے تھے مکہ میں تو جو کچھ کرنا تھا اور کر رہے تھے وہ تو ایک الگ بات لیکن ہجرت کے بعد بھی وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے بلکہ مدینہ طیبہ پر بھی چڑھائی کرنا یہاں بھی پریشان کرنا یہاں بھی دھمکیاں دینا یہاں بھی قتال کے ارادے کر کے ان لوگوں کا آنا جاسوسی کرنا بہت سارے طریقے اختیار کرتے تھے اسی بنیاد پر میں مکہ میں جہاد فرض نہیں ہوا بلکہ مدینہ طیبہ میں جہاد فرض ہوئے اور یہاں قتال یعنی جہاد کے حکم کو اللہ نے نازل فرمایا دو واقعات تھے اسی بنیاد پر میں اس موقع پر قیدی کا کوئی نظام نہیں تھا کہ اگر کوئی کسی کو قیدی بنائے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے
اس سے کیا معاملات کیے جائیں۔ اسلام میں پہلا موقع تھا اور قیدیوں کی ایک پہلی تعداد بدر میں ہوئی تھی، جہاں پر کفار و مشرکین کے بہت سارے لوگ پکڑے گئے اور قیدی بنے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، اور وہ لوگ مدینہ طیبہ میں قیدی بن کر کے ان کو لایا گیا تھا۔ اور پھر ایک مسئلہ آیا کہ ان کو کیا کیا جائے، تو وہاں ایک بحث چلی تھی، اس وقت میں رائے لی گئی تھی کہ کیا کیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ اس کو قید خانے میں کوٹریوں میں ڈال دیا جائے کسی گھر میں، کسی نے کہا کہ اگر ڈال دو گے یہاں پر تو کھلانا پلانا ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے، جبکہ ابھی خود ہی لوگوں کو کھانے پینے کی پریشانی ہے۔ کسی نے کہا کہ ایسا ہے کچھ ان سے فدیہ اور معاوضہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ الگ الگ رائے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رائے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے جب رائے لی گئی تھی، ان دونوں حضرات نے کہا کہ نہیں، سب کو قتل کر دیا جائے، تاکہ پھر دوبارہ یہ لوگ دشمنی کے لیے کھڑے نہ ہو، دوبارہ یہ لوگ جنگ کے لیے تیار نہ ہو۔ اس لیے ہر ایک قیدی کو اس کے رشتہ دار اگر ہیں تو ان کے رشتہ دار اس کو قتل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سب کی رائے سے ایک الگ رائے تھی، اور یہ پہلا موقع تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی رائے نرمی اور ان میں ذرا شفقت کا پہلو، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل نہیں کی، اور کچھ فدیہ لے کر کے چھوڑنے کا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ تو سورہ 10ویں جز میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایک نبی کے لیے جائز نہیں کہ دنیا کی چیز حاصل کر کے اس طرح کا کام کرے۔ ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ تو آپ نے فرمایا تھا اگر ابھی عذاب اگر آ گیا ہوتا اللہ کا تو عمر اور سعد کے سوا کوئی بھی نہیں بچتا، سب پکڑے جاتے۔ خیر ایک واقعہ اس وقت ہوا تھا، اور پھر کچھ معاملہ طے ہو گیا تھا اور سب لوگ چھوٹ گئے تھے۔ ایک الگ تاریخی مسئلہ ہے، قرآن کی روشنی میں اس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بھی کسی طرح کا حکم دیا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یعنی اب یہ لوگ مکہ سے مدینہ آ کر کے بھی یہاں سکون سے رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں، یہاں آ کر کے بھی وہ لوگ بدماشی اور شرارت کرنا چاہتے ہیں، یہاں بھی آ کر کے وہ لوگ رکاوٹ کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں، یہاں بھی لوگ دھمکیاں دیتے ہیں۔ لہذا اب ایسے حالات میں نبی اور اے لوگوں پھر کیا کرو، پکڑو ان کو اور اس کے لیے کوشش کرو، اور اس کے لیے پھر اپنا جان مان لگاؤ تاکہ ان کے دفاع ہو اور ان سے مقابلہ ہو، اور ایسے شرارت اور بدماشوں کو ختم کرو اس زمین سے۔ یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اور واقعہ ایسا ہوا کہ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے 80 لوگ چھپ کر کے مدینہ داخل ہو رہے تھے۔ جبل تنعیم ایک پہاڑ ہے، اس راستے سے 80 لوگ مکہ اور اطراف سے تیاری کر کے کہ چلو مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کام ختم کر دیں گے۔ یہ سب چھپ چھپا کر کے راستے سے مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا علم ہوا اور آپ نے سب کو پکڑوایا، اتفاق سے سب پکڑے گئے۔ ان لوگوں کے لیے حکم ہوا کہ ان کو پکڑو، اور پکڑ کر کے ان کو چھوڑو نہیں بلکہ خون ریزی کیجیے ان کو۔ یعنی یہ ظلم ہے، ایک آدمی کے گھر میں داخل ہونا، ایک آدمی کی بستی کو خراب کرنا، ایک آدمی کے علاقے میں خون اور خوف دہشت پیدا کرنا۔ ایسے لوگوں سے مقابلہ کرو، ان کو پکڑو اور ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہ کس کا حکم؟ اللہ کا حکم۔ ظاہر ہے کہ اسی کو قتال، اسی کو جہاد کہتے ہیں، اور یہ حکم برابر نہیں چلتا ہے۔ جب جب ایسے حالات آتے ہیں تب تک یہ حکم لوٹتا ہے۔ ہمیشہ مسلمان تلوار لے کے نہیں چل رہا، ہمیشہ مسلمان گردنی کسی کو کاٹتے نہیں چلتا ہے۔
ہمیشہ مسلمان لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں میدان میں آتا ہے، بلکہ مسلمان بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، مسلمان پیاسوں کو پانی بھی پلاتا ہے، مسلمان بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل اور راحت بھی دیا کرتا ہے، مسلمان ایک دوسرے کی ہمدردی میں اپنے آپ کو بہت ساری نیکی کا کام بھی کرتا ہے۔ مسلمان صرف گردن اڑانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی گردن اڑانے کا حکم اللہ دے رہا ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں، کسی کی بستی میں آ کر کے، کسی گھر میں داخل ہو کر کے کسی کے مال و اسباب کو تباہ کرنے کے ارادے میں آتے ہیں، تو یہاں تو دفاع کرنا ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں کوئی آدمی چوری کرنے کے لیے آ جائے تو کیا تجوری کھول کے نکال دے دیں گے؟ بلکہ کیا کریں گے؟ اس سے دفاع کریں گے، اس کو روکیں گے، اس کو بھگائیں گے، اس کے لیے ڈنڈے اٹھائیں گے، ان کے لیے جو بھی شکلیں ہوگی وہ آدمی اختیار کرے گا۔ اس کی مہمان نوازی نہیں کرے گا کہ ویلکم، خوش آمدید، آئیے اور یہاں میرا رکھا ہوا لے کر کے جائیے، بلکہ اس سے مقابلہ کرے گا۔ اس مقابلے میں ہو سکتا ہے جان بھی چلی جائے، اس مقابلے میں ہو سکتا ہے گھر والے کا نقصان بھی ہو، لہذا حکم ہے کہ تم خاموشی نہیں بیٹھنا بلکہ دفاع کرنا، چور کو باہر کرنا، اس سے بچنا۔ لہذا اسی کو کہتے ہیں جو ایک جہاد، اور اس کو یہ دراصل ہے ایک ظالم کے ظلم کو روکنے کا نام ہے۔ کیا ہے؟ ایک آدمی ظلم کرنے پر آیا تو اس کے ظلم کو روکو تاکہ دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، لہذا یہی کام ہوتا ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے۔ مکہ والے بدر آئے تھے، نبی مدینے سے چند کلومیٹر جا کر کے مقابلہ کیے تھے، تو ظلم تو مکہ والے کر رہے تھے۔ مکہ والے احد میں آئے لڑنے کے لیے، نبی تو مدینے سے احد پہاڑ کے قریب نہیں گئے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ 80 لوگ جو تھے اس ارادے سے داخل ہوئے مدینہ طیبہ میں چھپ چھپا کر کے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھراؤ کر کے نعوذ باللہ کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ یہ سازش تھی ان کی، پکڑے گئے یہ لوگ، اللہ نے حکم دیا پکڑیے اس کو، اور اس کی گردنیں اڑا دی، خون ریزی ان کے بہائی، ان کا خون، اور ان کو اس وقت تک کہ بند رکھیے، قید میں ڈال کر کے رکھیے جب تک کہ یہ لوگ اپنے ارادے سے توبہ استغفار اور باز نہ آ جائیں، اور اپنے ہتھیار کو یہ لوگ ڈال نہیں دیں، تاکہ پھر دوبارہ اس طرح کی غیر غلط حرکتیں لوگوں کے ساتھ نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائے۔ آج قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے آج کے مسلمانوں پر اگر یہ فٹ کر دے تو اس کی نہ سمجھی، وہ قرآن کو سمجھا نہیں، وہ قرآن کے حال اور احوال، تاریخ اور شان نزول کو سمجھا نہیں۔ یہ بس یہ ایک الزام ہوگا، ایک بہتان ہوگا کہ دیکھو قرآن میں کیا کیا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ کہاں کب جا رہا ہے تو یہ دیکھیے حکم کب کا ہے وہ تو غور کیجیے، کن لوگوں کے لیے کہا گیا تھا وہ تو کہیے۔ اب ایک میڈیکل دکان میں اگر کوئی آدمی دوا کسی چیز کا رکھتا ہے اور اس سے جان کا خطرہ ہے تو کوئی کہے گا دیکھو یہ جان کے خطرے کی دوا رکھتا ہے، بھائی یہ رکھا ہے، اس کو آرڈر ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ سب کو تو نہیں دیتا ہے۔ جب ایسے حالات آئیں گے تب دینے لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کینسر کی دوا ہے تو بخار والے تو نہیں دے رہا ہے، بلکہ جب کینسر کا مریض جائے گا تب اس کو یہ دوا دی جائے گی۔ لہٰذا اسی طرح سے حکم قرآن میں قیامت تک آنے والے حالات اور پچھلی تاریخی واقعات کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جب حالات ایسے آئیں گے قرآن کا حکم بھی عدلتا بدلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑیے، قیدی بنائیے اور ان کو اس وقت تک کے قید میں رکھیے، پھر ان کے ساتھ میں 2 کام کیجیے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو چھوڑ دیجیے، کچھ بھی مت لیجیے، اور اگر ایک کام آپ چاہیں تو کچھ ہدیہ یعنی کچھ اس سے لے کر کے اس کو چھوڑ دیجیے۔ یہ دونوں آپ کو اختیار ہے۔ پہلے حکم میں یہ کہا گیا تھا کہ نہیں کچھ بھی نہیں لینا ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ قتل ہی کر دینا ہے۔ اس وقت میں شدت کی کیفیت تھی، لیکن جب یہ حکم آیا تو وہ حکم کو اللہ رب العالمین نے روک دیا۔ لہذا اسلام میں شریعت میں یہ حکم ہے قیدی کے ساتھ میں 2 کام کرنے کا ہے۔ اگر وہ اپنی غلطیوں سے باز آ جائے، توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا، تو اس کو رہائی دے دینا چاہیے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ اس سے لے کر کے بھی چھوڑنا ہے تو لے کر کے
جرمانے کے طور پر میں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیجیے۔ ایک بات اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور ایک بڑی عجیب بات کہ آخر یہ قتال، یہ جہاد اور یہ مسئلہ کیوں اللہ نے رکھا؟ جب ایک آدمی اور ایک قوم، ایک ملک کے لوگ جب ظلم کرتے ہیں تو جس طرح پہلی قوموں کو اللہ نے ایک ہی مرتبہ ہلاک کر دیا، ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیتا، تاکہ یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ جنگ اور یہ تمام حالات دنیا میں کیوں پیدا ہوتے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے کے لوگ نافرمانیاں کی ہیں تو قومیں عاد، قوم سمود کو سب کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ، ان سے کوئی جہاد کرنے نہیں گیا۔ قوم لوط کے لوگ بدماشیاں کرنے لگے تو ان سے جہاد نہیں کیا گیا، بلکہ کیا کیا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبریل کو بھیجا، پوری بستی لیجیے، اٹھائیے اور پلٹ کر کے ہلاک کر دیا۔ قوم عاد جب بدماشی کی تو ان سے جہاد کرنے کے لیے مسلمانوں اور ایمان والوں نبیوں کو حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں عذاب ان کو دیتا ہوں، اور فوراً پوری کی پوری بستی کو اللہ ہلاک کر دیا۔ لہذا ان قوموں سے کوئی جہاد کا حکم نہیں ہوا۔ پھر آخر اس امت میں یہ کام کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسا ہی اس میں بھی کر دیتا، کیا کرتا کہ جو ملک اور جو لوگ بدماشیاں کرتے، ظلم کرتے، فساد کرتے، خون ریزی کرتے، بم بارود گراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو فوراً ہلاک کر دیتا، جبکہ یہ حکم اللہ نے نہیں دیا اور اللہ ایسا کر نہیں رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرو، اے میرے بندو تم نکلو، مقابلہ کرو، جان مال لگاؤ۔ بندوں سے یہ کام لیا جا رہا ہے، اللہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے رہا، بلکہ یہ سپرد کس کو کیا ہے؟ بندوں کو کیا۔ تم لڑو، تم کو نکلنا پڑے گا، تم کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے، دعاؤں کی برکت ہے کہ اگر اس طرح پہلی قوموں کی طرح اس قوم میں بھی اسی طرح کے عذاب اللہ دیتا کہ پوری کی پوری بستی علاقے کو ہلاک کر دیتا تو اس میں اچھے برے سب چلے جاتے۔ کیا ہوتے؟ سب چلے جاتے، سب کے لیے عذاب بن جاتا، سب کے لیے پریشانیاں آتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ ہماری امت کو ایک ہی ساتھ ہلاک و برباد نہیں کیجیے گا قوم عاد، قوم سمود کی طرح۔ اس کے بدل میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو کیا دیا؟ جہاد دیا۔ کیا دیا؟ جہاد دیا۔ تم خود ہی اس کا مقابلہ کرو، اور اس پر پھر اللہ نے انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟ شہیدوں کا یہ درجہ ہے، کیا ہے؟ شہیدوں کا یہ مقام ہے، مرنا تو ہے ہی ہے لیکن اس سے مرو گے تو یہ مقام ہے، اس میں تم مان لگاؤ گے تو یہ مقام میں تجھے دوں گا۔ لہذا یہ ہے وہ عذاب جو اجتماعی حالات میں آتے تھے اور پوری کی پوری بستی علاقہ سب صفایا ہو جاتا تھا اللہ کے قہر و عذاب میں۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کو اس طرح کی شکلوں میں بدل دیا ہے اور اس میں ہماری اور آپ کی آزمائش بھی رکھ دی ہے۔ کیا رکھ دی ہے؟ دیکھیں ایسے حالات میں کون اللہ کی طرف نکلتا ہے، ایسے حالات میں کون دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتا ہے، ایسے حالات میں کون ثابت قدم رہتا ہے، ایسے حالات میں کون اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی مدد کر دیتا تمہارے، تجھے لڑنے کے لیے، بدر میں آنے کے لیے، احد میں آنے کے لیے، غزوہ تبوک، خندق، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ خود بخود مدد فرما دیتا۔ لیکن فرمایا میں اس لیے ایسا نہیں کیا تاکہ میں ذرا آزماؤں تجھے کہ تم کتنا پکا ہو۔ لہٰذا یہ جو شکلیں دنیا میں ہے اور جو آج حالات یہ ہیں، یہ ایک آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس میں اللہ نے خیر کو رکھا ہے۔ خیر ان لوگوں کے لیے جو لوگ شہید ہو گئے، خیر ہی خیر ہے، اور یہ لوگ پھر آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہیں، اور ان کی کامیابی ہی شہیدوں کے لیے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں بھی زندہ ہیں ایمان کے حالت میں، ان کے ساتھ میں ایک آزمائش دیکھیں ایسے حالات میں تم ایمان پر قائم ہو یا نہیں قائم ہو،
ایسے حالات پر میں تمہارے ایمان میں کتنی مضبوطی ہے، کہیں ایسا نہیں تو ڈر کر کے پھر بدل جاؤ، ڈر کر کے تو مرتد ہو جاؤ کہ دیکھو اللہ کہاں ہے، مدد ہی نہیں کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، اور لہذا تم مرتد ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، یہودی بن جاؤ، کچھ بن جاؤ۔ لہذا اللہ آج جو لوگ بچے ہوئے ہیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آزمائش ہے، اور جو لوگ شہید ہو گئے ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے شہادت کی موت پر اللہ نے انعام اور اکرام رکھا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باری باری لگا دیتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اس موقع پر مجھے جانے دو۔ باپ بیٹے میں لڑائی ہوتی تھی، کبھی کہ بحث ہونے لگتی تھی، بیٹا کہتا تھا کہ مجھے جانے دیجیے، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کیا کریں گے وہاں جا کر کے؟ تو باپ یہ کہتا تھا کہ بیٹا مجھے جانے دو، میری عمر اب پتہ نہیں کیا ہے، میں کتنا گناہ کیا ہوں، ہو سکتا ہے شہادت کی موت سے میرے لیے نجات اور مغفرت ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اس لیے مجھے جانے دو۔ اور بیٹا یہ کہتا تھا کہ نہیں پتہ نہیں آپ کی عمر تک میں پہنچوں یا نہیں پہنچوں، اس لیے مجھے شہادت کی موت ہونے دو۔ تو میرے بھائی بزرگوں، وہ لوگ جانتے تھے کہ اس میں خیر ہے آخرت کے اعتبار سے، اور اس میں اللہ کی رضا خوشنودی ہے، اور جو لوگ زندہ ہیں ایمان کی حالت میں اس کے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ابھی بھی اسی طرح مدد کر دیتے جس طرح سے قوم عاد کو ہلاک کر دیا اور ایمان والوں کو بچایا، میں ابھی بھی اسی طرح مدد کر دوں گا جس طرح سے میں نے فرعون کو ڈبایا اور موسیٰ کو نجات دیا۔ کوئی مشکل اللہ کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا، ہمارے اور آپ کے لیے ایک آزمائش کی جگہ رکھ دیا، تاکہ ایسے حالات میں دیکھیں پکے سچے کون ہیں، کھرے کھوٹے کون ہیں، کچے لوگ کون ہیں، کون کدھر جاتے۔ اسی لیے فرمایا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے اعمال کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ اس کا بدلہ ہے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور اس کے دل حال احوال کو درست فرما دیتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ایسے شہیدوں کو اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتا ہے، وہ جنت جس کا تعارف اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے کرایا ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے جنت ایسی ہے، جنت کی نعمتیں یہ ہے، جنت کا باغ و بہار یہ ہے، وہاں یہ چیزیں ملے گی۔ لہذا جنت کے تمام پہلوؤں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ڈالے ہیں، اگرچہ وہ ہماری اور آپ کی نظر سے اوجھل ہے اور ہم لوگ ایمان بالغیب جنت پر رکھتے ہیں، لیکن جنت برحق ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کوئی مسلمان یہ شک کرے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کو شدادی کی جنت کی امید کرنی چاہیے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی جنت تو جنت ہے، اور اس کا بالکل جگہ طے ہے، اور اس ساری کیفیات کو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت میں اس کا تعارف کرایا، اور یوں ہی تعارف نہیں کرایا بلکہ نبی آنکھوں سے جنت کو دیکھے۔ آپ معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے جنت کے نعمتوں کا دیدار فرمایا، آپ اپنی آنکھوں سے جنتیوں کے حال احوال کو دیکھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے جہنمیوں کا بھی حال احوال کا معائنہ فرمایا، اور یہ دونوں چیزیں جنت اور جہنم نبی کو دکھایا گیا صرف اس لیے تاکہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے جب جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے تو یہ اور یقین کے درجے ہوں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ایک ایک کیفیت کو سفر معراج میں آپ دیکھیں، اور پوری جنت آپ کو دکھایا گیا۔ آپ دیکھیے یہ نمازیوں کی جنت ہے، آپ دیکھ لیجئے یہ صدقہ خیرات کرنے والوں کی جنت ہے، اے رسول یہ دیکھیے جہاد کرنے والے شہیدوں کی جنت ہے، یہ علماء کی جنت ہے، یہ سخاوت کرنے والوں کی جنت ہے، یہ روزے داروں کی جنت اور اس کا دروازہ ہے، یہ صبر کرنے والوں کی جنت اور اس کا دروازہ ہے، یہ معززین کی جنت ہے، یہ فلاں فلاں کی جنت ہے۔ ایک ایک ہر حصے پر آپ کا دیدار کرایا گیا۔
تاکہ آپ جا کر کے اپنی امت کو بتائیے نماز کی یہ مقام ہے، تہجد کی یہ جنت ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جنت کے بارے میں اللہ کے رسول بالکل واضح طور سے بیان فرما دیا۔ اگر کوئی آدمی اگر شک کرے کہ نہیں ہم دیکھیں گے تبھی ہم جنت پر ایمان لائیں گے اور جنت کے اعمال کریں گے، تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ان کی غم میں بہت رویا کرتی تھی۔ آپ ظہر کی نماز ادا فرمانے کے بعد جب گھر تشریف لے گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رو رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں اتنا غم کرتی ہو؟ کہا کہ ابراہیم مجھے یاد آ رہے ہیں، یعنی میرا بیٹا مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ ہاتھ پکڑے، کہا کہ آؤ میں دکھا دیتا ہوں کہ ابراہیم جنت میں کتنے مزے سے کھیل رہے ہیں۔ ہاتھ پکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ یہیں سے تجھے جنت کے حالات دکھا دیتا ہوں، ابراہیم اس وقت کیا کر رہا ہے، وہ کس طرح سے کھیل کود کر رہا ہے، جنت میں مزے لے رہا ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کہا کہ اب مجھے دیکھنا نہیں ہے، میں نہیں دیکھوں گا، مجھے نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول اب میں صبر کرتے ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ مدینہ طیبہ کی عورتوں کو جب یہ معلوم ہوئی، دوسرے ازواج مطہرات کو یہ بات معلوم ہوئی، تو کہنے لگے ارے ماریہ قبطیہ تو کتنی خوش نصیب تھی، بیٹھے بیٹھے یہیں سے جنت کا دیدار اپنی آنکھوں سے کر لی تھی، تو دیکھ لی ہوتی تو کتنا اچھا، ابراہیم کو بھی دیکھ لی ہوتی، جنت بھی تم دیکھ لی ہوتی، جس جنت کے لیے ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یہیں سے دکھا رہے تھے، دیکھ لینا چاہیے تھا۔ کیا خوبصورت جواب دیتی ہے کہ اگر میں نبی کے دکھانے پر یہاں سے جنت دیکھتی اور اپنے بیٹے کو کھیلتے کودتے دیکھتی تو پھر ایمان بالغیب رہا کہاں؟ جو نبی نے فرمایا، وہ جو اللہ نے فرمایا کہ جنت ہے، تو پھر میرا یقین رہا کہاں؟ کہیں گل اللہ رب العالمین ہم سے پوچھ نہ لے تم میری جنت پر تو یقین کی نہیں جب تک کہ میرے محبوب نے تم کو جنت نہیں دکھایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کیا ہے؟ ایمان وہ معتبر ہے جو بغیر دیکھے ایمان لایا ہو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ جنت ہے، جنت کی تمام چیزیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل واضح طور سے بتا دیا ہے۔ جنتیوں کا یہ مقام، جنت میں اس طرح کی نعمتیں، جنت میں یہ حالات، جنت کی اس طرح سے وہاں کے رہن سہن، ہر چیز کو، اور وقت بر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال بھی کیا، پوچھا بھی، اللہ کے رسول جنت میں یہ ہوگا، جنت میں اس طرح کے کام کیے جائیں گے، جنت میں ہم کو یہ نعمت ملے گی، جنت میں میری یہ خواہش ہوگی، یہ خواہش پوری ہو جائے گی کیا؟ صحابہ پوچھتے رہے تاکہ اور یقین۔ اسی لیے کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے خواب پوچھا کرتے تھے، تم میں سے ہے کوئی خواب دیکھا ہو بتاؤ، تو اس کی تعبیر بھی میں بتا دوں۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ نبی پوچھتے تھے اور پھر خواب کی تعبیر رسول اللہ بتاتے۔ آج نہ کوئی بتانے والا ایسا ہے اور نہ ایسا کوئی خواب دیکھنے والا ہے۔ ہم لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں تو کتا، بلی، سانپ، بچھو، اژدہا، ڈرونا، مارنا، کاٹنا، الٹے سیدھے ہنگامے کے خواب دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اچھے خواب دیکھتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے تذکرہ کیا، کوئی نہیں دیکھا، سب خاموش، تو آپ نے فرمایا آج میں نے خواب خود ہی دیکھا اور میں اپنا خواب بتاتا ہوں۔ اور آپ نے خواب یہ بتایا کہ میں جنت کا سیر آج میں کیا اور جنت میں اپنے فلاں کی جنت بھی دیکھا ہوں، ابو بکر یہاں، ان کی جنت یہاں، عبد الرحمن بن عوف کی جنت، عبداللہ بن مسعود کی جنت، عشر مبشرہ کی جنت، بلال کی جنت، عمر کی جنت، فلاں کی جنت، سب کا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کا ذکر فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے، کہا کہ میری بھی جنت دیکھا؟ آپ نے کہا کہ ہاں دیکھا عمر، تیری جنت اور دوسروں کی جنت میں ایک نمایاں فرق تھا۔ کہا کہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ کہا کہ تیری جنت بڑی سفید تھی، خوب سفید، سفیدی کی ایک نور تیری جنت میں تھا۔ باقی لوگوں کی جنت اور ان کے محل جو تھے
ان میں جو رنگ چڑھا تھا اس سے زیادہ نور تیری جنت کے در و دیوار میں تھا، بہت چمک، بہت نورانیت تھی تیری جنت میں. اور میں نے دیکھا، خوب دیکھا، اور میری جنت کے قریب قریب تیری جنت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تیری جنت، اس لیے یہاں بھی پڑوسی تو وہاں بھی پڑوسی. حدیث پاک میں ہے اگر تمہارا دوست یہاں اچھا تو وہاں بھی وہ دوست تمہارا اچھا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ بعض دوست لوگ جب پہلے انتقال ہو جاتے اور ان کا کوئی دوست دنیا میں زندہ رہتا ہے تو وہ دوست نیک وہاں سے ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ میرے دوست بڑے اچھے ہیں، ان کو ایمان پر خاتمہ دیجیے گا تاکہ وہ میرے ساتھ جنت میں آ جائے. ایسے دوست بنانا چاہیے جو مرنے کے بعد میں بھی وہ کیا کرے، اپنے زندہ دوستوں کے لیے دعا کرے. اللہ اس کو بھی ایمان دیجیے گا، ایمان پر خاتمہ دیجیے گا، نیکی کی توفیق دیجیے گا تاکہ وہ جب یہاں آئیں تو جنت میں میرے ساتھ یہاں آئیں، میرے ساتھ یہاں آ کر کے ملاقات کریں. ایسے دوست کا تذکرہ اللہ خود نے کیا ہے. تو میری تیری جنت بالکل قریب، پڑوسی یہاں بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ باہر سے دیکھیں اندر سے دیکھیں؟ اندر بھی دیکھیے ہوتے، اندر کیسا ہے؟ جب کبھی کبھی مزے کی باتیں ہوتی تھی صحابہ پوچھ بھی لیتے تھے. ہم لوگ تو گھر میں بیٹھے ہیں تو بس کھانے ہی کے مزے کی بات کرتے ہیں، اس کے سوا نہ جنت کا نہ اور کچھ کا. یہ گوشت کیسے کیجی آیا، یہ کباب کہاں سے بنا، یہ روٹی کیسی ہے، یہ پکانے والی کون پکائی، اچھے ہے یا برا ہے، فلاں ہے. دیکھا یہی باتیں کرتے ہیں. جنت کا کوئی تذکرہ مہینوں سالوں سال لوگ نہیں کرتے. اندازہ کر لیجیے، جائیے اپنے گھروں میں اندازہ کیجیے، کبھی بیٹھ کر کے جنت کا تذکرہ ہوا؟ کبھی کھاتے کھاتے کبھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا؟ کبھی بیٹھے بیٹھے گھر میں کبھی محفل جنت ہوئی؟ یعنی بیٹھ کر کے آؤ آج ذرا جنت کے تذکرے کر لیں، اللہ جنت کس کے لیے بنایا ہے، کون جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ جس طرح تم دنیا میں یہاں اپنے خاندان کے ساتھ میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو خوشی میں، اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ تجھے وہاں جنت میں عطا فرمائے گا. اور تم یہاں بھی اسی طرح سے جنت میں ملاقاتیں اپنے رشتہ دار اپنے لوگوں سے کرو گے جیسے دنیا میں کرتے ہو. یہ محمد رسول اللہ کے فرمان ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ذکر میں حدیث پاک مذکور ہے. لہذا کبھی بیٹھ کر کے گھر میں جنت کی تذکرہ کیا کیجیے، شوق پیدا ہوگا، رغبتیں پیدا ہوگی، اللہ اس کی برکت سے جنت کی اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے. لیکن اتنا غم دنیا کا ہے، اتنی ٹینشن دے کر کے سوتے ہیں اور اتنا ٹینشن لے کر کے اٹھتے ہیں کہ کبھی بھی نہ جنت کی خبر نہ کبھی قبر کی خبر آئے. اتنا ہم لوگ دنیا میں غم زدہ ہیں، دنیا کے خاطر، آخرت کے خاطر نہیں. آج یہ ہو گیا، یا آج یہ نقصان ہو گیا، آج یہ نہیں بکا، آج یہ تجارت میں تھوڑا نقصان ہو گیا، آج اس نے یہ بول دیا، اس کو دینا تھا، اس سے لینا تھا، وہ اس کو مقدمے میں ہرانا تھا، اس کے حق میں مقدمہ آ گیا، میرے حق میں نہیں آیا، اس کا کچھ نقصان نہیں ہوا. اللہ اکبر. اتنی مصیبت لے کر گھر میں داخل ایک آدمی ہوتا ہے کہ کہاں اس کو جنت کے تذکرے. خوشی سے نکلو، خوشی سے گھر میں داخل ہو. ایسی زندگی اللہ سے مانگنی چاہیے. کیا مانگنی چاہیے؟ اے اللہ جب تو گھر سے نکال تو بیوی بچوں کے ساتھ مسکراتا ہوا نکال، اور اے اللہ جب پھر دوبارہ گھر میں لوٹا تو اسی طرح سے مسکراتا ہوا داخل کرے. یہ تو خوش نصیبوں کو ملا کرتے ہیں، ورنہ آج تو حالات یہ ہے کہ چہرے پر 12 بجا کر کے نکلیں گے، غصے میں نکلیں گے، لڑ جھگڑ کر کے نکلیں گے، پھر وہاں سے بھی لڑائی جھگڑے ہو کر کے پھر گھر میں داخل ہوں گے. اللہ حفاظت فرمائے. ہم سب کی زندگی تباہی کی طرف، بربادی کی طرف ہے. اس لیے خیر کا تذکرہ ہی گھر میں نہیں آتے ہیں. زیادہ کچھ ہوا تو ریموٹ اٹھایا اور پھر کوئی پروگرام شروع کر دیا. کیا کر رہے ہیں؟ ذرا موڈ فریش کر رہے ہیں. ارے گناہ سے تیرا موڈ فریش ہو، یہی تو لوگ کہتے ہیں نا.
نہیں کچھ نہیں، ذرا نیوز دیکھ رہا ہوں، خبر دیکھ رہا ہوں، ذرا موڈ فریش کر رہا ہوں، حالات اتنے ہیں۔ اللہ، موڈ تو تیرا فریش اور صاف تو ہوگا درود پاک پڑھنے سے، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنے سے، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنے سے، قرآن کریم کی کوئی سورت بیٹھ کر کے پڑھیے اور اللہ سے کہیے اللہ میرے اندر کے غم کو نکال دیجیے، وہ نکال دے گا، وہ نکالے گا۔ یہ ٹی وی اور یہ فوٹو، یہ ناچنا تھرکنا، یہ دنیا کی جھوٹی خبریں سننے سے موڈ کہیں فریش ہوتا ہے کہ بلکہ اور اس کے اندر میں پریشانی آتی ہے۔ تو آج تو ہماری عادت یہ بن گئی، اس لیے نہ جنت کا تذکرہ نہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کچھ معلوم، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو بہت ہی واضح طور سے بیان فرما دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر تیری جنت سب کی جنت سے بڑی عجیب نمایاں، جیسے ہے ایک محلہ ہو، ایک شہر ہو، ایک بستی ہو، اس بستی کے گھر الگ الگ رنگ و روپ سے ہو اور ایک محل ایک گھر بالکل سفید ہو، تو قسم خدا کی وہ سارے گھروں میں یہ نمایاں نظر آتا ہے نہیں آتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ مسجد کا رنگ ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ سفید ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سفید ہونا چاہیے، اس کے باہر کی کیفیت میں سفیدی ہونی چاہیے۔ اب تو اس کو بھی شادی خانہ بنا دی، کیا بنا دی؟ بعض مسجدوں میں اتنی روشنی لگا دیتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شادی محل ہے یا عبادت خانہ ہے۔ اب دیکھ لیجیے حالات ایسے ہیں، مسجدوں پر اتنی لائٹنگ، اتنی سجاوٹ، اس قدر بناوٹ، اس قدر اس کے رنگ و رنگت کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہے تو ہے کیا ہے۔ غیروں کی طرح اس کو بھی ہم لوگ سجانا دھجانا شروع کر دیے، اندر باہر سب خراب کر کے رکھ دیے، جبکہ مسجد کے لیے سفیدی کا بڑا حکم ہے۔ وہ دور سے ایک نمایاں نظر آئے، دور سے اندھیروں میں بھی کھلتا ہوا نظر آئے۔ اسی لیے پوری دنیا میں 2 ہی جگہ بڑی خوبصورت اوپر نظر آتی ہے، اور ایک ہے گنبد خضرا اور ایک ہے خانہ کعبہ۔ تو میرے بھائی بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ جو چیز ایک نمایاں ہو تو اس کی الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ کالے گورے الگ تھلگ سب رہے، لیکن ایک کوئی سفید کپڑے پر آ جائے تو اس کا نمایاں ہی کچھ الگ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھ لیجیے حج میں جب ایک رنگ میں آتے ہیں احرام کی چادر پر تو کیا حسن کی کیفیت ہوتی ہے، پوری دنیا سے وہ نمایاں چھٹ چھٹا کر کے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر تیری جنت میں بڑی سفیدی تھی، تیری جنت کی در و دیوار میں بڑی نورانی تھی، ایک نمایاں اس کے پہچان تھی۔ تو حضرت عمر کے دل میں خوشی ضرور ہوئی ہوگی۔ آپ نے پوچھا اے اللہ کے رسول باہر سے دیکھے اندر بھی دیکھے، اندر کیسی تھی؟ کہا کہ اندر نہیں دیکھا، میں اندر نہیں دیکھا۔ کہا کہ اندر دیکھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہا کہ دل تو چاہ رہا تھا لیکن تیری غیرت نے مجھے اندر نہیں جانے دیا کہ گھر کے مالک کی اجازت کے بغیر محمد کیسے داخل ہو جائے۔ آج تو ہم لوگ دروازے توڑ کر کے داخل ہو جا رہے ہیں، آج تو عزت آبرو اور حیا ہے ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کی مالک کی اجازت کے بغیر محمد کیسے اندر چلا جاتا؟ باہر تو دیکھ لیا۔ اب اتنی بات بتانے کے بعد بھی ایک مسلمان اگر جنت پر ایمان نہ لائے اور جنت کی نعمتوں پر یقین نہ کرے تو ابھی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی واضح طور پر فرمائے بلال تیری جنت ہے، مجھ سے پہلے تو جنت میں جائے گا۔ کہا کہ آقا یہ کیسے ہوگا کہ میں آپ سے آگے آگے چلوں گا اور پہلے چلا جاؤں گا؟ کہا کہ ہاں جاؤ گے۔ کہا کہ کیسے جاؤں گا بتائیے؟ کہا کہ جنت کی جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس سواری کی رسی نکیل تیرے ہاتھ میں ہوگا تو غلام بن کر کے آگے آگے چلے گا، میں آقا بن کر کے آگے چلوں گا۔ اس لیے کہ غلام جب رسی پکڑتا ہے جانور کا، گھوڑے ہو اونٹ ہو کچھ بھی ہو تو کیا ہے وہ آگے چلتا ہے، لہذا تم اس طرح چلو گے۔ اے بلال میں آج جنت کا سیر خواب میں کیا، تیری جوتیوں کی آہٹ کی آواز مجھے مل رہی تھی۔ یہ کون فرمائے؟
فجر کی نماز کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے پوچھے، بلال آج رات خواب میں جنت کا سیر کیا، اللہ نے مجھے جنت دکھایا، وہاں تیری جوتیوں کی آواز کھٹ 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 آ رہی تھی مجھے، اور ایسا لگ رہا تھا تو آگے بھاگے بھاگے چلا جا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ لگ رہا ہے میرے غلام بلال کی جوتیوں کی آواز ہے، پہچان میں آ جاتے ہیں، آتے ہیں نا دنیا میں بھی جوتیوں کی آواز، چوڑیوں کی آواز ہے، چلنے کی آواز، کھکھارنے کی آواز، بولنے کی آواز، سب پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے تو شریعت میں حکم ہے کسی کے گھر پہنچو یا اپنے ہی گھر پہنچو تو کیا کرو، ایک آواز کھکھارنے کی لگاؤ تاکہ گھر والے کو معلوم ہو جائے میرا بھائی آ رہا ہے، یہ میرے والد آ رہے ہیں۔ انداز اللہ نے آوازوں میں رکھا ہے۔ تو تیری جوتیوں کی آواز مجھے محسوس ہوئی، جبریل سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بلال کی آواز ہے جوتیوں کی، کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی کے دربار میں پڑا رہتا ہوں، کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں۔ میرے بھائی بزرگ، آقا نے فرمایا انہی نمازوں کی برکت سے اللہ نے تجھے جنت میں اس طرح چلایا۔ تب بتلائیے کہ جب اتنی واضح طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف جنت کے بارے میں بتا دے تو اب بھی کوئی شک ہے؟ لیکن جانا نہیں چاہتے ہم لوگ ہیں۔ آج امت جانا نہیں چاہ رہی ہے، آج امت اس کے لیے فکر نہیں کر رہی۔ اگر فکر ہوتی تو 90% بے نمازی مسلمان مرد اور عورت نہیں ہوتے، وہ جنت کے طلبگار ہوتے، جنت کی کوششیں کرتے۔ اس لیے آج ہم لوگ تو جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، سارا سسٹم اپنا رہے ہیں، سارا کھیل تماشے اپنا رہے ہیں۔ اس لیے جنت کی فکر کیجیے۔ اللہ فرمایا سید وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، ہم ایسی جنت میں تجھے پھر داخل کریں گے جس جنت کا تعارف، اس کی پہچان، اس کی حقیقت سب بیان کر دیا ہوں اور میرے نبیوں نے تجھے بتا دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تیری مدد کرے گا۔ اب کوئی کہے گا کہ اللہ کی ہم مدد کیسے کریں؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانیے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ پر ایمان لائیے، اللہ کی بات کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے، جن چیزوں سے روکا ہے رک جائیے، جن کا کرنے کا حکم دیا کیجئے۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ کیا ہے؟ اللہ کی مدد۔ جب یہ کام کریں گے تو اللہ خود فرمائے وعدہ ہم تیری مدد کریں گے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، کتنے بھی حالات تیرے سامنے آ جائیں خوفناک، دشمن کتنا بھی تیرے سامنے آ جائے طاقت کے ساتھ میں، لیکن تیرے قدموں اور پاؤں کو ہم تجھے جما دیں گے، پھر تجھے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا ہے اور تجھے کوئی دنیا میں ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ کی مدد اس طرح کیجیے کہ اللہ کے حکموں پر ایمان لائیے، عمل کیجئے، بات مانیے، لہذا اللہ پیروں کو جمع دے گا۔ جیسے بدر میں 313 صحابہ کو جمع دیا، احد میں 700 صحابہ کو جمع دیا، خندق میں بڑی طاقتور قوم کو شکست دے کر کے بے یار و مددگار صحابہ کو جمع دیا، اور اسی طرح سے جماتے جماتے پوری دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پہنچوا دیا۔ تو میرے بھائی بزرگ، آج چاہتے ہیں خوفناک حالات میں مسلمان اپنے پاؤں پر ایمان کے ساتھ کھڑا رہے اور جمے رہے، اس کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ 2 کام کر لیں گے اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ لہذا دیکھ لیجیے سپر پاور طاقتوں سے ٹکرانے والے کامیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ پوری بستی کی بستی اجڑ گئی، ہو گیا، ارے یہ تو ایک وقتی ناکامی، اس کو ناکامی نہیں سمجھیے، یہ تو کامیابی اس کے پیچھے۔ جب جسم کاٹا جاتا ہے، زخم کو چھیلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے صحت کو اللہ چھپا دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کو پھر آباد اللہ کر دے گا، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے۔
لیکن پھر بھی سمجھیے اتنی بڑی طاقت، سپر پاور طاقتیں جنہوں نے 1 گھنٹے میں ان کو نیش نابود کرنے کے ارادے سے اتر پڑے تھے، آج کئی مہینے ہو گئے لیکن ان کی کسی طرح سے کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو یثبت اقدامکم، 20 سال تک پہاڑوں پر بم لوگ گراتے رہے، 20 سال تک کر کے بچوں کو مارتے رہے، 20 سال تک کے لوگوں کو تہس نہس کرتے رہے، لیکن حاصل کیا ہوا؟ پھر وہ محمد الرسول اللہ کے غلام اپنے شان کے ساتھ میں پھر وہ کھڑے اور جم گئے اور ان کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیے، اور آج وہ ایمانی شان اور ایمانی لباس، ایمانی پہچان کے ساتھ دنیا میں ایک مثال قائم کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا تم میری مدد کرو، ہم تیری مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہی ہے کہ ان کی بات کو مانیے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، حلال کھائیے، حرام چھوڑ دیجیے، غیبت چھوڑیے، لوگوں سے لڑنا جھگڑنا دھوکہ چھوڑ دیجیے، نبی کی سنت پر عمل کیجیے، قدر کیجیے۔ لہذا یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کی مدد۔ لہذا جب ایسا کریں گے یثبت اقدامکم، اللہ تیرے پاؤں کو جما دے گا۔ لہذا حالات کتنے بھی بگڑ جاتے ہیں، اللہ والوں کو کوئی پریشانی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کل بھی میں ٹھیک تھا الحمدللہ، آج بھی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اس لیے جب اللہ کی مدد کسی کے سامنے تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کو اللہ مطمئن کر دیتا ہے، نفع میں بھی کہتا الحمدللہ، نقصان میں بھی کہتا اللہ کا شکر ہے کہ جس حال میں رکھا ہے۔ اور اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے تو پھر دل میں کفر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، وہ خوشیوں میں بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے اور غموں میں بھی اللہ کی مدد نصرت حاصل نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ماں بہنوں، دنیا کے حالات پر نظر ڈال کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے کہ اللہ کیسے کیسے حالات میں مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا رکھا ہے۔ اتنی پریشانی، اتنی طاقت، اتنا دشمن اگر کسی دوسرے مذہب والوں کے پیچھے کوئی پڑ جاتا تو ان کے نام و نشان ختم ہو گئے ہوتے، جتنا مسلمان آج زندہ اور باقی ہے۔ اور یہ باقی رکھنے والا کون؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ہے۔ اسی لیے دونوں کو پکڑ لیجئے، دونوں سے دوستی کیجئے، اللہ اس کے رسول سے، صحابہ سے اور نیک لوگوں کی راہ راستوں اور ان کے قدموں پر چلنے کی فکر کیجئے۔ انشاءاللہ کامیابی ضرور ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ ہم کو بھی اور سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔